پیسوں کی ہرس نے آپ کی زبانوں پہ تالے لگا دیے، یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں، لیکن کم از کم یہ تو نہ کریں کہ گورنمنٹ اگر کوئی اینٹی مسلم آرڈیننسز یا اینٹی مسلم ایکٹ لے کر آئی ہے تو آپ اس کی حمایت کرنے لگ جائیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. ممبر مسئلہ کی تفریق پھیلانے میں لگے ہیں. مسلمانوں کی جو نیچرل لیڈرز ہیں وہ علماء اور مشائخ ہیں، یہ بات دھیان میں رکھیے گا. مسلمان جب بھی بات مانے گا تو اپنے علماء اور مشائخ کی مانے گا، لیکن آج دونوں طرف سناٹا ہے. ممبر پہ تفریق پھیلائی جا رہی ہے، درگاہ اور خانقاہ خاموش ہیں. اب رہی بات مسلم انٹلیکچوئلز کی، ان کی ہمارے معاشرے میں جگہ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے یہ جب بڑے اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہتے ہیں نا، چاہے وہ جوڈیشری ہو، بیوروکریسی ہو، یا کوئی بھی شعبہ ہو، پولیس ہو وغیرہ، تب یہ مسلمانوں کی حمایت، جائز حمایت کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں. اور ہندوستان میں ایک ماحول، ایک مزاج ہے مسلمانوں کا کہ اگر ہمیں کسی افسر کے پاس یا کسی نیتا کے پاس جانا ہے تو ہندو نیتا یا ہندو افسر کے پاس جاؤ، وہ ہمارا کام کر دے گا. مسلم نیتا اور مسلم افسر ہماری بات نہیں سنتا ہے. میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اس بات عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں مسلم افسران اور مسلم مین اسٹریم سے ہٹ جاتے ہیں، مین اسٹریم پالیٹکس سے، تو یک با یک انہیں مسلمانوں کا درد جاگ اٹھتا ہے. تو یہ ٹائم پاس کے لیے آپ کے بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کو چودرات کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے. تو اب چودرات کیسے کریں؟ تو مسلمانوں کا درد جاگ گیا، اور مسلمانوں میں بیداری پیدا کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں مصلحت سے کام لو، حکمت عملی سے کام لو. ایک مرد قوم کو انہوں نے ناہنجار بنا کے رکھ دیا. یہ جو آپ سے بات کرتے ہیں نا، مصلحت سے کام لو، ابھی وقت اچھا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کے لیے اس سے بہتر وقت ہو ہی نہیں سکتا ہے. جب مسلمانوں کے جوتے پڑ رہا ہوں، اس سے اچھا مسلمانوں کے لیے وقت ہو ہی نہیں سکتا ہے. کم از کم اس میں بیداری تو پیدا ہوتی ہے. نریندر مودی کا میں ایک بات کے لیے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اس نے کئی سیکولر چہروں پہ سے نقابیں اتار دی. ہم کیا صرف ہماری سماج نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ بی جے پی کو ہرائیں؟ وہ سیکولر فورسز کہاں ہیں جو سی اے این آر سی میں خاموش، نو میں جھگڑا ہوا خاموش، بابری مسجد کے فیصلہ آنے سے قبل تشتری میں دے کر آ گئے. جب فیصلہ آیا، یور ہائنس ہم نے قوم کو افیم کی گولی دے کر سلا دیا. کیسا رہا؟ اچھا رہا. یہ وہ لوگ ہیں، ان کو آپ کو کنڈیم کرنا پڑے گا اور اپنی نظروں سے گرانا پڑے گا. سی اے این آر سی کا جب ایجیٹیشن ہوا، مجھے بتائیں کتنے علماء اور مشائخ نے اس میں رول پلے کیا بھی تو ونڈو ڈریسنگ کے طور پہ میمیانی سی آواز اٹھائی. یہ اگر شاہین باغ کی مستورات اور جامعہ ملیہ کے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نہ ہوتے تو یہ ٹائٹیفس ہو جاتا. یہ ہماری طرف سے بلیسنگ ان ڈسگائز ہوا، شر سے خیر پیدا کی. یہ لوگ سمجھ رہے تھے بابری مسجد کا فیصلہ آنے کے بعد کہ مسلمان مر گیا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے ایک ایسا انعام آیا جسے سی اے این آر سی کہتے. ان کے تمام کیلکولیشن ختم ہو گئے کہ نہیں، یہ قوم مری نہیں ہے، یہ زندہ ہے. اصل میں بیچنے والے اور تھے، وہ چلے گئے، ان کی قوم میں کوئی بساط نہیں ہے. حیدرآباد سے ہمارا ایک تعلق ہے دو وجہ سے. ایک تو یہ دھرتی مشائخ سے لبریز ہے، دوسری میری زبان اردو، ولی دکنی کا احسان ہے اس زبان پہ، اور حضور غریب نواز کے شیدائی ہیں، ماننے والے ہیں. تو سرزمین حیدرآباد علم و ادب کا گہوارہ ہے. لیکن ان کے بزرگوں نے جو اسلام کے لیے جافشانی کی، آج وہ اپنی صرف پراپرٹیز بچانے کے چکر میں لگ گئے. ای ڈی کے چھاپوں سے ڈرنے لگ گئے، این آئی اے کے انویسٹیگیشن سے ڈرنے لگ گئے، آئی ٹی سے ڈرنے لگ گئے. تو ایسی نوبت آئی کیوں کہ آپ اتنے کرپٹ ہو گئے کہ اب ہوا بھی تیز چلتی ہے تو ڈر جاتے ہیں. درویشی اختیار کرتے، اللہ پہ صابر و شاکر رہتے. لیکن جب آپ پہ دنیا غالب ہو گئی تو پھر آپ تو بزدل ہو گئے. اور مسلمان کا اور بزدلی کا کوئی میل نہیں ہے. اگر کوئی کہے میں مسلمان ہوں اور بزدل ہو
تو وہ مسلمان میری نظر میں تو کم از کم نہیں ہے. میں NIA کے انویسٹیگیشن سے گزرا ہوں, ATS کے انویسٹیگیشن سے گزرا ہوں, میڈیا ٹرائل ہوئی ہے, کیسز لگے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ اللہ کا انعام ہے مجھ پہ کہ میں آج بھی بولتا ہوں. ہو سکتا ہے کل آپ لوگوں کے بیچ میں نہ رہوں, لیکن ایک بات سے تو مطمئن رہوں گا کہ جس چوکٹ کا میں نے 800 سال میرے بزرگوں نے نمک کھایا تو میں نے اپنے نمک کا حق ادا کیا. تصوف کو انہوں نے ایک افیم بنا کے رکھ دیا معاشرے کو سلانے کے لیے, تاکہ میں آواز نہ اٹھاؤں کہ بھائی میں تو صوفی ہوں, دعا کرتا ہوں. ارے بھائی, ایسے حالات میں جب مسلمان پریشانی میں اور تو آواز بلند نہیں کرتا ہے, خاموش ہوا بیٹھا ہے, تو تیری دعا تیرے لیے تو لگ نہیں رہی ہے, تو معاشرے کے لیے کیا دعا کرے گا؟ کم از کم میں مسلمانوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, اندھ وقت مت بنو. کوئی اپنے مسلک کے مولوی کا اندھ وقت ہے, کوئی پیر صاحب کا وقت بنا ہوا ہے, ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. میاں کہاں تھے جب مسلمانوں پہ پریشانی آئی تھی؟ آپ تو خاموش تھے. ایسے لوگوں کی بیعت فسخ کی جائے, ایسے لوگوں کی بیعت فسخ کی جائے. میں حیدرآباد سے یہ بات اعلان کرتا ہوں. پاور گیلری کے چکر لگاتے ہوئے آپ کو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ سب میں زیادہ ذمہ داری تو ہماری ہے. مولا علی کے دشمنوں کی مدح سرائی ہو تو آپ خوش اور آپ خاموش, اور پھر کہتے ہو کہ ہم علی زادے ہیں. کون سے علی زادے ہو بھائی؟ ہمیں یہ تو بتاؤ. معاشرے کا ہمارا یہ حال ہے, جیسا ابھی فرمایا امجد صاحب نے, راتوں کا رت جگہ, دن کو سونا, اور یہ حق کے کم وقت اور چل گئے, حق کے پی کے نہ جانے کیا سمجھتے ہیں. آپ کسی ہندو بستی میں چلی جائیں, رات کو سناٹا ہوگا اور صبح ہی لوگ اٹھیں گے اور آپ کو گارڈن میں, باغیچے میں سیر و تفریح اور یوگا کرتے ہوئے ملیں گے. ایک اور چیز میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں, بچوں سے, دیکھیں ہمیں قلم بھی چاہیے, ذہن رسا بھی چاہیے, اور بازوؤں میں طاقت اور جرت بھی چاہیے. یہ اسلام کا ایک کمپلیٹ پیکج ہے. یہ بات شاید آپ کو عجیب لگے, لیکن میں کہتا ہوں, یہ ہمارے بچے آج کل جم جا کر وے پروٹین لیتے ہیں, گھی, مکھن, دودھ اور گوشت سے بالکل بے بہرا ہو گئے, مرغی, مری ہوئی مرغی کھاتے ہیں. ہمیں ایسی کمزور قوم نہیں چاہیے جو 3 سال بعد بیماری کا شکار ہو جائے ہمارے نوجوان. میں بار بار کہتا ہوں, یہ میں اپنے معاشرے میں بھی دیکھتا ہوں, مضبوط جسم, مضبوط ذہن رسا ہمارا دماغ چاہیے, اور معاشرے کی اصلاح ہمارے لیے بہت سخت وقت کا تقاضا ہے. معاشرے کی اصلاح ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. ہماری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں, طلاقوں کا یہ عالم ہے, علیحدگی کا یہ عالم ہے کہ یہ لگتا نہیں ہے کہ مسلم معاشرہ ہے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں علماء, مشائخ اور مسلم انٹلیکچوئل سے, کہ بھائی مسلمانوں کو مصلحت کے نام پہ, حکمت عملی کے نام سے ناہنجار مت بناؤ. یہ قوم ناہنجار نہیں ہے. نوح میں انہوں نے بتا دیا کہ ہم ناہنجار نہیں ہیں. قوم ناہنجار نہیں ہے, ڈرنے کی بھی کوئی بات نہیں ہے. الیکشنز آ رہے ہیں, بالکل پولیٹیکل امپاورمنٹ کی ضرورت ہے. آپ نے کرناٹک میں دیکھا, یو پی کے الیکشنز میں دیکھا, بنگال کے الیکشنز میں دیکھا کہ مسلمانوں نے متحدہ ہو کر ووٹ دیے. یو پی میں تو خیر جسے دیے وہ تو ہمارے لیے کسی کام کا ہی نہیں رہا, لیکن بنگال اور کرناٹک کی گورنمنٹ کچھ کام کر رہی ہے. لیکن ہم اس چیز میں تو لگیں کہ بی جے پی گورنمنٹ ہار جائے, لیکن توقع سیکولر پارٹی سے بھی نہیں رکھیں. اگر ان کو ووٹ دیں تو سودا کر کے دیں, اور ان کا گریبان پکڑ کے رکھیں 5 سال. ہمارا مسئلے کا حل کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے, ہمارا مسئلے کا حل صرف ہمارے پاس ہے. میں ایک چیز اور دیکھتا ہوں, اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, جو ہمارا پڑھا لکھا اور پیسے والا طبقہ ہے وہ ہمارے مسائل سے بہت دور ہے. وہ ہمارے مسائل پہ بات کرتا ہوا شرماتا ہے. جو غریب طبقہ جو گیٹوز میں رہتا ہے, پسماندہ علاقے میں رہتا ہے, وہی آج اسلام کی پاسبانی بھی کر رہا ہے اور وہی ملت کے لیے لڑتا بھی ہے. میں جاہلی مسلمان کو لائبلٹی نہیں ایسیٹ سمجھتا ہوں.
آج لائبلٹی ہمارے لیے ہے تو پڑھا لکھا اور پیسے والا مسلمان ہے. سب تو نہیں 100%، لیکن آج بھی ایسے ایمان والے ہیں جو پڑھ لکھ کر اور دولت مند ہو کے بھی مسلمانوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کام کرتے ہیں اور باغی دہل آواز اٹھاتے ہیں. تو اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں تو یہ کہہ کے پڑھائیں کہ بیٹا اگر بڑے بنو، پڑھ لکھ کر کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچو تو یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ قوم و ملت کو تم ریٹرن بھی کرو اور قوم کا درد رکھو. دیکھیں جاٹ ہے، راجپوت ہے، گوجر ہے، وغیرہ وغیرہ سماج، یہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بلانگ کرتے ہوں، لیکن جب بات ان کے سماج کی آتی ہے اکراس دا پارٹی لائن جا کر اپنی قوم کی بات کرتے ہیں. تو ہماری قوم پہلے ہے اور ہمیں اتنی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اتنا کرنے پہ بھی یہ کچھ نہیں کر سکے. حجاب کا موومنٹ آیا تو ہماری لڑکیاں اور مسلم آئیڈیالوجی کی طرف مائل ہو گئی. جن کے برقعے اتر گئے تھے وہ واپس برقعے چڑھ گئے. جب اسلام کو دبانے کی کوشش کی ہے تو اسلام ابھر کر سامنے آیا ہے. جب یہ دیکھیں نا، آج ہم اپنی آئیڈیالوجی کو ریٹین کرنا چاہ رہے ہیں تو بہت اچھا ہوا کہ وقت پہ ہم پہ ظلم و ستم ہوئے. اگر یہ ظلم و ستم نہیں ہوتے تو لوگوں نے تو لوریاں دے کے ہمیں سلائی دیا تھا، لیکن ہم وقت پر جاگ گئے اور وقت پہ جاگ گئے اور ہم فکر کرنے لگ گئے ہیں، سوچنے لگ گئے ہیں. اور کرناٹک اور بنگال کا الیکشن اس کی نظیر ہے. اور وہ جو مولوی ممبر سے اختلاف کی باتیں کرتا ہے اس کا گریبان پکڑ کے اتارو. یہ کہتے ہیں علماء دین وارث الانبیاء ہیں، بے شک وارث الانبیاء ہیں، لیکن کون؟ وہ جو علماء حق ہیں، علماء سو نہیں. وہ علماء حق جنہوں نے 1857 کے غدر میں سب میں زیادہ قربانیاں دی برطانیہ حکومت کے خلاف، میرٹھ سے لے کے دلی سے لے کے پشاور تک جو زیادہ پھانسی پہ لٹکے ہوئے علماء اور مشائخ لٹکے. آج ہماری باری ہے کہ پھانسیوں پہ ہمیں لٹکنا ہے، جبھی ملت بچے گی. اگر ہم اول صف میں بیٹھتے ہیں، لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، تو قوم کی ذلت کو بچانا بھی ہمارا پہلا کام ہے. حیدرآباد میں مسلمانوں کی بڑی سائزیبل پاپولیشن ہے، صاحب حیثیت ہیں، آئی ٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن معاشرہ تھوڑا پلپلا ہے. ایک تو میاں تھوڑا کھٹا کم کھایا کرو، اس نے بھی معاشرے کو بڑا پلپلا کیا. وہ جو ایک مارشل ریس ہے نا مسلمز کی، وہ والی بات میں نہیں دیکھتا ہوں. لوگوں اتنی بڑی تعداد کے ساتھ آپ کی سنوائی نہ ہو، آپ لوگ قصوروار ہو. مسلمان ایک مارشل ریس ہے. دیکھیں ہر چیز کے سیلینٹ فیچرز ہوتے ہیں. شیر کا ایک ہے، بھالو کا الگ ہے، جراف کا الگ ہے، ہاتھی کا الگ ہے. ہمارا سیلینٹ فیچر پتہ ہے کیا ہے؟ ہم مارتے کھاتے اور اب ہو گئے پٹتے خواہ. تو پٹتے ہی خواہ بنے رہو، کوئی ظلم سہنے کی عادت مت بناؤ. ایک قرآن جلتا تھا، یہ حضور کی شان میں گستاخی ہوتی تھی، پورے ہندوستان کا مسلمان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا. آج روز مرہ کی یہ باتیں ہو گئی ہیں اور کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے. ارے یوں نہیں، ابھی اچھا وقت نہیں ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی یہ مت کرو، ابھی بولو مت. کیوں نہیں بولو؟ کیوں نہیں لڑو؟ ہم ایک سورما قوم ہے، اور اگر مسلمان ڈرتا ہے یہ مسلمانوں پہ زیب نہیں دیتا ہے. ہمارے اسلاف، آج مدارس کا ایک بڑا غلط پہلو ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کی ہے. سنی مدارس میں دو چیزیں ختم کر دی گئی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ یہاں جتنی صوفیہ کی زبان تھی فارسی تھی، اور تمام ہمارا لٹریچر فارسی میں تھا. فارسی نہیں پڑھائی جاتی ہے مدارس میں. اور اسلامک تاریخ تو جانتے ہی نہیں ہے. بڑے بڑے علماء دین کو پتہ نہیں ہے کہ اسلامک تاریخ کیا ہے. اس پہ پردہ ڈال دیا گیا.